بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا اردو عملی کتاب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اقرا اردو میں ہم سبق حمد کی بلند خوانی کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے بھی بالکل اسی طرز کے ساتھ یہ حمد یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم عملی کتاب میں اس حمد سے متعلق کچھ سوالات کی تکمیل کر رہے ہیں، یعنی سوالات کے جوابات تحریر کر رہے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے بیٹا کہ آپ کے سیکھنے کا تسلسل جاری ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ کو الف ب لکھوائے جا رہے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ آپ سوالات و جوابات اب آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پر انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے آگے بڑھنے کا اور ترقی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، آمین۔ آج ہم عملی کتاب صفحہ نمبر 25 مکمل کر رہے ہیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 25 سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 25 آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی عملی کتاب کا یہ صفحہ سامنے رکھیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 25 سے پہلے میں آپ کو صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 23 ایک نظر دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ کام کس طرز پر کیا گیا ہے اور کس طرز پر کرنا ہے۔ دراصل یہ صفحات آپ کو اس لیے دکھائے جا رہے ہیں، آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ کا کام اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ مٹا کر درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو جوڑنا ہے، لفظ بنانا ہے اور وہ یہاں تحریر کرنا ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 9 ضدی حروف کے متعلق کام دیا گیا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 23 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 23 اس وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ صفحہ نمبر 23 بھی ملاحظہ فرما لیں اور الفاظ دیکھ لیں۔ قاعدہ نمبر 8 کاف اور گاف کا قاعدہ۔ کاف اور گاف ہمیشہ ابتدائی شکل میں تحریر کیے جاتے ہیں، لیکن اگر الف یا لام کے ساتھ یہ دونوں جڑیں تو پھر ان کی گول شکل بن جاتی ہے، جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ الف کی مثال ہے اور یہ لام کی مثال ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 22 دیکھ لیجئے بیٹا، صفحہ نمبر 22 بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 21 بھی دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 21 بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ صفحات آپ کو اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو جو پی ڈی ایف فائل دی گئی ہے وہ میرے خیال سے صفحہ نمبر 20 تک ہے۔ چونکہ اس وقت مزید آگے کام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ کو صفحہ نمبر 20 تک پی ڈی ایف فائل دی گئی تھی۔ اب مزید کام آپ یہاں سے دیکھ کر تحریر کر لیجئے اور درست کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور پی ڈی ایف فائل سے دیکھ کر اگر آپ نے کام ابھی تک تحریر نہیں کیا تو جلد از جلد کر لیجئے، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اسکول انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے کام کی جانب۔ صفحہ نمبر 25 آپ کے سامنے ہیں بیٹا۔ ہم نے حمد پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس حمد سے متعلق آپ کو سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ سوالات پہلے سے تحریر شدہ ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جوابات ہم تحریر کریں گے، یعنی کہ لکھیں گے۔ جو سوال ہوگا اس کے نیچے جواب کے لیے ایک سطر، ایک لائن دی گئی ہے، اس سطر پر، اس لائن پر آپ نے جواب لکھنا ہے۔ جواب کے لیے بھی یہاں 2 لائنیں دی گئی ہیں، یعنی کہ جو حروف گول نہیں ہیں وہ پہلی سطر پر لکھنے ہیں، پہلی لائن پر، اوپر والی لائن پر، اور جن حروف کے اندر گولائی ہے وہ دوسری لائن پر لکھنے ہیں۔ کس طرح بیٹا؟ پہلے دیکھ لیجئے پھر لکھیے گا۔ چونکہ آپ کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ آپ سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پر بھی سوالات کے جوابات تحریر کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ مزید اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ جوابات کیسے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے یا جواب لکھیے، ٹھیک ہے۔ یعنی مندرجہ ذیل کا مطلب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے تحریر کیے گئے یا نیچے لکھے گئے۔ مندرجہ کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے اور ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جواب لکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ کو 4 سوالات دیے گئے ہیں، 4 اجزاء دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں جو سوال نمبر 1 کے تحت ہیں۔
पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हम्द किस नज़म को कहते हैं? हम्द किस नज़म को कहते हैं? मैंने इसका जवाब आपको पहले भी बताया था। हम्द किस नज़म को कहते हैं बेटा? सोचिए, बताइए, शाबाश। जी हाँ, हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। यहाँ भी हम की तारीफ़ मौजूद है। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है, अब यही जवाब हम यहाँ लिखते हैं। पहले मुझे लिखते हुए देख लीजिए बेटा कि कैसे लिखना है, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छी तरह बेटा। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? हम। यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं हा, उसके साथ मीम को जोड़कर दाल बना लीजिए, हम्द। देख रहे हैं बेटा, इस तरह। उसके बाद क्या है लफ्ज़? अलिफ सीन उस। देख रहे हैं? आप गौर करेंगे कि मैंने हम्द को पहली लाइन पर लिखा है और उसको दूसरी लाइन पर। दरअसल हम्द के अंदर कोई भी गोल हर्फ नहीं है, लेकिन उसके अंदर सीन आ रहा है जो कि गोल हर्फ है, इसलिए मैंने सीन को दूसरी लाइन पर लिखा। ठीक है, अब नज़म लिखते हैं। नून, पहले नून बनाया, फिर ज़े बनाई, फिर उसके बाद मीम बनाई। नून ज़े मीम। ठीक है, नज़म। देख रहे हैं? अब को लिखेंगे, को, काफ वाव को। देख रहे हैं कितना आसान है बेटा? मैं कैसे आराम आराम से लिख रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तर्ज पर लिखना है। कहते, काफ है, ते और बड़ी ये। ठीक है, इसको बड़ी ये कहते हैं, कहते। अब देखिए आगे, है, ये और नून गुन्ना। मैंने आपको इसकी पहचान पहले भी करवा दी थी, कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नून चूंकि गोल है इसलिए दूसरी लाइन पर आया। अब देखिए जीम सीन जिस, जिस में। देख रहे हैं? बिल्कुल आप वीडियो से देखकर मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अल्लाह, देखिए अलिफ एक लाम बनाया, उसके साथ दूसरा लाम बनाया और फिर दाल की शक्ल की है बना दी, अल्लाह। काफ ये की। देख रहे हैं? बिल्कुल आराम आराम से लिखना है आपने, खूबसूरत लिखने की कोशिश करनी है, खुशखती के मुताबिक, जैसा कि आपको खुशखती में दिया गया। रे मैंने आपको बताया था बेटा, ये वाहिद हर्फ है जिसके अंदर गोलाई नहीं है, मगर फिर भी दूसरी लाइन पर लिखी जाती है। तारीफ। देख रहे हैं? बयान, देख रहे हैं? की गई, हो के बाद आपको ये निशान नज़र आ रहा है बेटा, इसको कहते हैं जवाबिया निशान। ये लिखना ज़रूरी है। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इसे कहते हैं सवालिया निशान। आप हमेशा जब भी सवाल लिखेंगे या सवाल लिखा हुआ देखेंगे, उसके आखिर में ये निशान लिखेंगे। ठीक है, और जब आप जवाब लिखेंगे तो उसके आखिर में ये निशान, जिसको ख़त्मा कहा जाता है, उर्दू में ख़त्मा और इंग्लिश में फुल स्टॉप। तो आपने हर जुमले के आखिर में अगर उसके अंदर सवाल नहीं है तो फिर आपने ये निशान लिखना है। देख रहे हैं? इस तरह पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। सवाल था हम किस नज़म को कहते हैं, उसका जवाब है हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है,
آپ نے بالکل اسی طرز پر لکھنا ہے خوش خطی کے ساتھ۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں بھی سوالیہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، چونکہ یہ سوال ہے اس لیے یہاں سوالیہ نشان دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سوالیہ نشان کے بغیر جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ جواب ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہے، اس کے ساتھ میم جوڑیے، میم یہ اور نون غنہ، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے بیٹا؟ بتائیں، شاباش، جی ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ، الف لام کے ساتھ دوسرا لام اور پھر دال، ٹھیک ہے، اللہ، تے عین الف آ تا، لام یہ کھڑا زبر تعالی، ہمیں اللہ تعالی نے، نون بڑی یہ نے، پیدا، پہ یہ دال پیدا، کاف یہ الف یا کیا، اور ہے بڑی یہ ہے، اور پھر اس کے بعد فل سٹاپ۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا کیسے آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے؟ بالکل اسی طرز پر آپ لکھیں گے، میرے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں بیٹا، شاباش، لکھ چکے ہیں۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں، شاباش، چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ چڑیاں یعنی کہ چڑیا کی جمع ہے، چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ آپ کو اس وقت بھی ویڈیو میں چڑیا کی آواز آ رہی ہوگی بیٹا، آ رہی ہے؟ سنی آپ نے آواز؟ شاباش، یہ دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو لکھتے ہیں چڑیاں، اب میں آپ کو نئے انداز سے بتا رہا ہوں جو زیادہ بہتر ہے، وہ کیا ہے دیکھیے ذرا، چڑیاں، ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلے سے، چڑیاں اللہ تعالی کی تسبیح، تے سین تس بے یہ ہے، تسبیح کرتی، دیکھ رہے ہیں، کرتی، اور ہے یہ اور نون غنہ ہیں، اور پھر فل سٹاپ کیونکہ جواب ہے۔ اچھا بیٹا آپ نے ایک بات نوٹ کی، ان دونوں جوابات اور اس تیسرے جواب میں کیا فرق ہے؟ نظر آیا آپ کو؟ جی کیا بات نوٹ کی؟ جی ہاں، کہ ہم نے یہاں الفاظ کو الگ الگ فاصلے سے لکھا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، تو پھر آپ فاصلے سے لکھنے کی عادت ڈالیں، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، ہر لفظ کے بعد آپ کو تھوڑا سا فاصلہ نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرز پر لکھنے کی عادت ڈال لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کام میں مزید خوبصورتی آ جائے گی اور آپ کا کام صاف ستھرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھے سوال کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ تیرتی ہے، مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ سوالیہ نشان کے ساتھ سوال موجود ہے، ہم جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کہاں تیرتی ہے بیٹا بتائیں؟ جی ہاں، پانی میں، چلتے ہوئے پانی میں۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہم میں بھی موجود ہے، میم 6 مچ، لام اور پھر یہ مچ لی۔ حمد میں کیا جواب ہے اس کا؟ حمد کے مطابق لکھیں گے ہم، حمد میں ہے آب رواں، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، مچھلی آ بے
الف مد آ اور بے، آب اور پھر اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، آب رواں، رے واو الف اور نون غنہ، آب رواں، کاف بڑی یہ کے، دیکھ رہے ہیں، الف نون دال رے اندر، ٹھیک ہے، تے یہ رے تیر، اور تے یہ تی تیرتی، اور ہے بڑی یہ ہے، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح میں آپ کو ہے بڑی یہ ہے لکھنا بتا دیتا ہوں، یہاں سے دیکھ لیجئے غور سے، آپ 2 شوشے بنائیں، ٹھیک ہے، 2 شوشے بنائیں اور پھر اس کے ساتھ بڑی یہ کو جوڑ دیں، اس طرح ہے بن جائے گا، دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر لکھ دیتا ہوں، 2 شوشے بنائیں اور پھر یہاں سے بڑی یہ کو جوڑ دیں، ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا صفحہ نمبر 25 مکمل ہوا۔ بیٹا بالکل ویڈیو سے دیکھ کر اسی طرز پر آپ نے لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور گزشتہ کام اگر باقی ہے تو وہ بھی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، کیونکہ اسکول کھلنے والے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔